بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس پیریڈ کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے زیر درس کتاب سماجی انصاف اور اجتماعیت، یہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے تھے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اعتبار سے کبھی کبھار ایک شہرت یافتہ شخصیت کے ذریعے سے کبھی استاذ کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے اور کبھی استاذ کی اہمیت سے شاگردوں کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ تو اس کے دونوں طرف میں اہمیت کی علامت ہے، ایک طرف اس شخصیت کی اہمیت کی علامت کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد، اور دوسری طرف سے اس کی اہمیت کا اندازہ یہ کہ حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے مسلسل 7 سال تک اس سے پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک اس کی زیر نگرانی درس و تدریس بھی کرتے رہے، یعنی حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے مستقلاً اس کی زیر تربیت رہے۔ جو آج اس کا چرچا ہے یا اس کی شہرت ہے تو یہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے تربیت اور اس کے پرورش کا نتیجہ ہے۔ تو آج انہی کی ایک تصنیف ہمارے زیر درس ہے، جس کا پہلا مقالہ جو ہے وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے فکر و فلسفے کی جامعیت کا مقالہ ہے پہلا۔ سب سے پہلے اس پر یہ عرض کریں گے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ 4 شوال المکرم 1114 مطابق 21 فروری 1703 کو اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کی وفات یہ 21 اگست 1762 کو ہوئی۔ شاہ صاحب کے نسبی تعلق، اس کا جب سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں علمی حلقہ اثر میں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو خاصہ اہمیت حاصل ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے علمی حلقہ اثر میں کئی شخصیات ایسے ہیں کہ جن کا نام لیا جاتا ہے بطور حوالہ اور بطور استدلال اور ان کی طرز تحقیق کی بنیاد پر، جس طرح حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یا علامہ ابن رشد کا نام لیا جاتا ہے، یا پھر دیگر علامہ ابن حزم جیسے محققین کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا طرز عمل یہ رہا ہے، بقول مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے، کہ وہ اپنے کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کے فلسفہ نامی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب ہمیں درس دیا کرتے تھے تو اس میں وہ تمام محققین کا نام لے کر بطور حوالہ اور بطور سند ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر مفسرین میں سے ہوتے تو وہ کشاف کا نام لیتے، علامہ زمخشری کا نام لیتے، وہ علامہ فخر الدین رازی کا نام لیتے، اور صاحب روح المعانی کا نام لیتے۔ ان تمام محققین کا نام ذکر کر کے بعد میں فرماتے تھے کہ بعض محققین کی رائے اس سے مختلف ہے، چونکہ اس زمانے میں یہ علامہ امام فخر الدین رازی اور علامہ زمخشری اور صاحب روح المعانی اور اس طرح کی شخصیات کا چرچا تھا، ان کے نام رائج تھے علمی حلقوں میں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس زمانے میں باقاعدہ تفسیری روایت کے مد مقابل میدان میں اترے تھے، کیونکہ علماء کرام تفاسیر کو اپنی منشا کی بنیاد پر پیش کیا کرتے تھے، اور چونکہ تفسیر عربی کے علاوہ دوسرے زبانوں میں دستیاب نہیں تھی، اور ان کی تفاسیر عموماً دربار کی مرہون منت ہوتی تھی کہ دربار کا جو منشا ہوتا تھا وہ اسی منشا کی اس بات کی بنیاد پر تفسیریں پیش کیا کرتے تھے۔ تو ان تفسیروں کی بنیاد پر وہ رائے عامہ کو بادشاہ کے طبیعت کے مطابق ہموار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اقدام تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں لایا، کیونکہ اس زمانے میں تعلیمی زبان فارسی تھی، لہذا دفتری زبان بھی فارسی تھی۔
فارسی ترجمے کی بنیاد پر لوگوں کی وہ مجبوری جو مخصوص علمی حلقہ اثر کی جانب ہوتی تھی وہ مجبوری ختم ہو گئی۔ جب وہ مجبوری ختم ہو گئی تو لوگ از خود قرآن کی طرف رجوع کرنے کے قابل بنے اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس صلاحیت نے مخصوص درباری علماء کے لیے پریشانیاں پیدا کر دی، کیونکہ جن جن آیتوں کی وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تفسیریں پیش کیا کرتے تھے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرز ترجمے نے اس پورے منصوبے کو ناکام بنایا اور عام لوگوں کو جو قرآن کی جانب مشتاق تھے انہیں خود کفیل بنا دیا۔ اس خود کفالت نے ایک لحاظ سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قدیم طرز تفسیر اور تحقیق کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا، تو وہ جو تعصب تھا وہ قائم تھا۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان مشہور شخصیات کے مد مقابل نام نہیں لیا کرتے تھے، کیونکہ ان علمی ماحول کے اندر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ عبدالقادر یا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا وہ مقام اس وقت تک قائم نہیں تھا جو مقام علامہ زمخشری اور فخر الدین رازی اور دیگر علماء کرام کا تھا۔ تو وہ صرف اتنا کہہ دیا کرتے تھے کہ بعض محققین کی رائے یہ ہے، اور میری نظر میں ان اصحاب تحقیق کی رائے ان متقدمین پر زیادہ بہتر ہے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے ہماری کچھ زیادہ ہی مانوسیت ہو گئی اور موافقت ہو گئی اور ان کے ساتھ شناسائی ہو گئی، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ بعض محققین جن کی رائے ان دوسرے حضرات پر وہ زیادہ فائق سمجھتے تھے، وہ شخصیات حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ رفیع الدین اور یہاں تک کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ شخصیات تھے کہ ان کی آراء کو وہ ان محققین پر زیادہ فائق سمجھتے تھے، کیونکہ یہ محققین ان دور میں تھے جس ادوار میں جابر بادشاہت تھی، اور ان جابر بادشاہتوں نے اپنی تائید کے لیے قرآن مجید کو ہر سطح پر استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے رعایا کی حالت زار بھی دیکھی تھی اور وہاں کی مشکلات اور دشواریاں اور معاشی تنگی بھی دیکھی تھی اور اقتصاد کی ناجائز تقسیم کو بھی دیکھا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے قرآن مجید کی اس انداز میں تفسیر اور تعویل شروع کی کہ جس کی بنیاد پر وہ جبر کو توڑ سکے اور معاشی عدم مساوات کا راستہ روک سکے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ معاشی مساوات بھی پیدا کر سکے اور اجتماعیت بھی پیدا کر سکے، کیونکہ ان بادشاہتوں کی طبیعت وہ اجتماعیت کے مقابلے میں انفرادیت کو تھی ان کی ترجیح، اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں نے اجتماعیت کو اہمیت دی اور مساوات کو اہمیت دی، اور انفرادیت کو وہ اہمیت نہیں دی، بلکہ انفرادیت کو صرف اور صرف سلوک کے راستے پہ لایا گیا تاکہ انفرادیت کی اصلاح کی جا سکے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے علمی حلقہ اثر میں جو اہمیت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک اور چیپٹر ہے، شاہ صاحب کے والد گرامی کی علمی اہمیت۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی اکتساب، یہ علمی امتیاز جو اسے حاصل ہے، یہ انہیں کہاں سے دستیاب ہوئی؟ یہ علمی امتیاز انہیں اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی ان کو، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہی سلسلہ ان کے صاحبزادگان حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور بعد میں چلتے چلتے اس طرز انداز کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے موضع القرآن کے نام سے اس کو ترتیب دیا، یعنی فارسی زبان سے اس کو اردو میں منتقل کر دیا، اور اردو سے منتقل ہونے کے بعد عرصہ دراز تک یہ ترتیب اسی طرح چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے پھر حضرت شاہ عبدالقادر کے موضع القرآن کو موضع القرآن کے عنوان سے ان متروک الفاظ کو اردو کے اندر جو استعمال نہیں کیا گیا تھا ان کو دوبارہ طرز ترجمے میں اپنا کر اس ترجمے کو مزید عمومیت دے دی گئی۔ گویا کہ
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز تفسیر اور طرز ترجمہ کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے تفسیر میں نمایاں کیا، اور طرز ترجمے کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے واضح کیا، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ان کو زمانے کے ساتھ زبان کے ذریعے ہم آہنگ کر دیا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر 45 پر ولی اللہ دعوت کے 4 اصول۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 جو بنیادی اصول ہے، ایک سب سے پہلا قرآن حکیم میں براہ راست غور و فکر و تدبر۔ ہمارے یہاں پہلے جتنے بھی درس و تدریس چلتے رہے ہیں اور تقریباً اس کا اثر آج تک بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں نمایاں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادیت اس میں یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو اولیت دی ساری چیزوں پر، اور ویسے بھی ہمارے یہاں درس تدریس میں جب ہم بنیادی اصول کی بات کرتے ہیں تو بنیادی اصول میں ہم قرآن مجید کو، پھر حدیث کو، پھر اس کے بعد اجماع کو، پھر قیاس کو، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اولیت دی، اور قرآن کو اولیت کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو تعلیمی بنیادوں پر بھی فوقیت حاصل اور اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں درس تدریس کا جو قدیم روایت تھی وہ اس قدر اثر انداز رہی ہے کہ آج تک بھی جہاں ہم دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اداروں میں، وہاں پر دورہ حدیث کی تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے اندر جو کمزوریاں ہماری پائی جاتی ہے وہ آخر تک اسی طرح ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کو انتہائی معذرت کے ساتھ کسی کو ناگوار نہ گزرے، ہمارے مدارس میں تو کئی دفعہ ہم نے خود بھی سنے ہیں کہ جب کتابوں کے تقسیم ہوتے ہیں تو تمام فنون کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اکثر وہ اساتذہ جو ناظم تعلیمات کے قریب ہوتے ہیں یا ارباب اہتمام کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اپنے پسند کے کتابیں پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں فنون کے حوالے سے، جس کو جس فن میں دلچسپی ہو۔ کسی کو فقہ میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو اصول فقہ میں، کسی کو منطق میں، کسی کو نحو میں، کسی کو صرف میں، تو وہ اپنے من چاہے فنون کی کتابیں حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کو زیادہ تعلق صاحب تعلیمات اور ارباب اہتمام سے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو مشکل سے کوئی چھوٹی موٹی کتاب مل جاتی ہے، اور یا پھر ساتھ میں تفسیر کہ چند سپارے دے دیے جاتے ہیں، اور جب اس مدرس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی خاص کتاب نہیں دی گئی ہے، بس وہ 10 پارے دے دیے ترجمے کے۔ تو اس کے نظر میں بھی ترجمہ پڑھانا جو ہے وہ کوئی خاص فن اور خاص کمال نہیں ہوتا، اور پھر معذرت کے ساتھ ایسے استاذ کو ترجمہ دیا جاتا ہے جو بیچارہ سب سے زیادہ کمزور ترین ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کوئی ایسی کمزور ترین کتاب نہیں ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو یہ تمام فنون کا وجود نہیں تھا، یعنی منطق کا تو وجود اس لیے تھا کہ یونان بہت قدیم تھا، اس لیے منطق کا وجود تو تھا جو معقولات تھے، لیکن باقی صرف و نحو اور معانی اور یہ دیگر جتنے علوم تھے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ قرآن جو تھا وہ اصحاب زبان کے درمیان تھا، اس لیے ان فنون کی ضرورت بھی زیادہ نہیں پڑتی تھی۔ لیکن بعد میں جب یہ فنون ایجاد ہوئے تو یہ اسی لیے ایجاد ہوئے تو یہ سارے آج تک کہتے ہیں کہ یہ وسائط ہے، کہتے ہیں یہ ذرائع ہے قرآن کے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے، لیکن وہ وسائط اتنی اہمیت پیدا کر گئے ہیں کہ جو اصل ہے وہ رہ ہی گیا ہے۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اولیت قرآن کو دیتے ہیں، اور یہاں تک دیتے ہیں کہ جب ہم شاہ ولی اللہ اور ان کی تعلیم، ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا پروفیسر غلام حسین جلبانی نے مرتب کی ہے، اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز تعلیم میں قرآن کیسے پڑھایا جاتا تھا۔ وہ یہاں تک کہ بچے کو بسم اللہ کرا کے پہلے قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر براہ راست قرآن کا ترجمہ شروع کروا دیا جاتا تھا، اور رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ اس کی جیسے جیسے الفاظ کے ساتھ اور جملوں کے ساتھ مانوسیت پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کے تراجم کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کی طبیعت کو اچھا نہ لگے، اس کا ایک زندہ مثال ہمارے یہاں یہ مولانا
محمد طاہر مرحوم پنجپیری صاحب کا اور آج کل مولانا طیب پنجپیری صاحب کی یہاں ہے کہ ان کے یہاں عام دیہاتی لوگ وہ بھی ترجمہ پڑھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہوتا ہے کہ کس آیت کی کیا ترجمہ ہے، کیونکہ میرا خود واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو موچی تھے، جوتے سیکھتے تھے، نہ انہوں نے کہیں صرف پڑھی تھی، نہ انہوں نے منطق پڑھی تھی، نہ انہوں نے نحو پڑھی تھی، لیکن جو بھی آیت جیسے وہ پڑھتے تھے اس کا ترجمہ ساتھ کر جاتے تھے، تو ان کو یہ چیزیں ازبر ہو گئی ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ طرز تعلیم صرف اور صرف مولانا طاہر پنجپیری نے اختیار کیا، باقی سب نے اس کو متروک کر دیا۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو 4 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کہ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کیا جائے، اور تدبر کے چند اصول اپنے مخصوص تالیف الفوز الکبیر میں بیان کیے ہیں، اور الفوز الکبیر کو قرآن کے فہم کے لیے انہوں نے اصحاب علم کے لیے مرتب کیا ہے کہ اصحاب علم اس کتاب کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھے اور قرآن کو اصول کی بنیاد پر سمجھے۔ ہمارے یہاں اصول فقہ تو باقاعدہ پڑھا دی جاتی ہے، لیکن اصول تفسیر نہیں پڑھائی جاتی۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص کا یہ تجربہ ہوگا کہ جو بھی فارغ التحصیل ہے مدارس سے، ان کو یہ علم شاید ہو باقاعدہ طور پر، اور مشاہدہ بھی ہو کہ الفوز الکبیر کو 1 ہفتے میں پڑھایا جاتا ہے۔ الفوز الکبیر کو شاید آپ میں سے ہر شخص نے 1 ہی ہفتے میں پڑھا ہو، ہم نے بھی 1 ہی ہفتے میں پڑھا تھا۔ اور جب ہمیں استاذ پڑھا رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ استاد جی، یہ الفوز الکبیر کے بارے میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے الفوز الکبیر سے پہلے حجت اللہ البالغہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد البدور البازغہ کو پڑھا، پھر میں نے الخیر کثیر کو پڑھا۔ ان تینوں کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے الفوز الکبیر کو اچھی طرح سمجھا، اور اب ہمیں 1 ہفتے میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم اصول تفسیر کو سمجھیں گے اور پھر قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو ہم اس اصول کی بنیاد پر کر پائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اب قرآن بھی برکت کے لیے نہیں رہا اور باقی چیزیں بھی برکت کے لیے نہیں، اب اصول تفسیر کو جو الفوز الکبیر ہے اس کو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کے لیے توفیق بخشے کہ ہم اصول تفسیر کو سمجھ پائیں۔ اور دوسرا اصول احادیث نبویہ کی فہم میں محققانہ طرز فکر و عمل۔ محققانہ طرز فکر و عمل، یہاں ان الفاظ میں جب ہم پڑھتے ہیں احادیث نبویہ کے سلسلے میں تحقیق مقام تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کے عمل کو آسان بنانا، ہمارے یہاں اجتہاد کے عمل کا دروازہ مکمل بند کر دیا گیا ہے، اور اجتہاد کے عمل کی روک تھام کے لیے ایسے ایسے شرائط رکھ دیے گئے ہیں کہ ان شرائط کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف کا بہترین ماہر ہو، نحو کا کامل درک رکھتا ہو، معانی پر اتنا عبور رکھتا ہو، اور اسی طرح فلسفے کا اتنا ماہر ہو۔ یہ سارے شرائط بیان کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس پر عبور ہو تو وہ مجتہد بن سکتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں کہ یہ شرائط کس نے لاگو کیے، تو وہ شرائط جس شخص نے لاگو کیے وہ خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نہ مجتہد ہوں نہ اجتہاد کی اجازت دیتا ہوں۔ اب جب شرائط بھی ایسے شخص نے عائد کیے ہیں تو پھر یہ شرائط کیسے قابل اعتبار رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر جو ایک آیت ہے اس میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ وہ والراسخون فی العلم کا جو ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اصحاب اجتہاد کہتے ہیں۔ تو جو محکمات ہیں، تو محکمات کو یہی لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری چیزوں کو، کچھ چیزوں کو جو بالکل باقاعدہ حرام اور حلال کے حوالے سے ان کو واضح کر دیا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانوں کے حساب سے ان کی جواز اور عدم جواز کے مسائل طے ہوتے رہیں۔ کیونکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب موطا امام مالک کو ترتیب دے رہے تھے تو خلیفہ منصور نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ اس کتاب کا نسخہ مجھے دے دیں اور میں اپنے لوگوں سے اس کے ذریعے متعدد نسخے تیار کر کے
اپنے زیر حکمرانی جتنے خطہ ہے ان تمام میں تقسیم کر دوں اور وہاں پر یہ حکم صادر کر دوں کہ اس کتاب کے علاوہ اور کسی چیز پر بھی فیصلہ نہیں دینا ہے، عدالتی فیصلے اس کتاب کے تناظر میں دینے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی یہ کتاب لوگوں کے اعمال میں اور معاملات میں سہولت کی بنیاد پر مرتب کی ہے، میں نے یہ کتاب لوگوں میں دشواریاں پیدا کرنے کے لیے مرتب نہیں کی ہے، کیونکہ یہ کتاب میں نے یہاں کے اطراف کے حالات دیکھ کر اس کو مرتب کی ہے، لوگوں کی جواز اور عدم جواز کے مسائل طے کیے اس میں، اور دوسرے لوگوں کے مسائل وہاں کے لوگوں کے حالات جانتے ہیں کہ وہاں کتنی دشواریاں ہیں، کتنی مسائل ہیں، کیونکہ ہمیشہ مسائل کے طے کے لیے انتہائی امکانی جوازی صورتیں دیکھی جاتی ہے، اور یہاں پر جو انتہائی امکانی جوازی صورتیں میں دیکھ سکا ہوں میں نے ان کے حل پیش کر دیے ہیں۔ اب دوسرے مقامات پر وہ لوگ جانیں کہ وہ کن کن مسائل میں کیسے مبتلا ہے، مجھے اس کی نہ مشکلات کا اندازہ ہے نہ ان کی دشواریوں کا اندازہ ہے، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ لوگوں پر مسلط کریں اور لوگوں کی دشواریوں میں اضافہ کریں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو مسائل درپیش ہوں اور ان کے حل کی ضرورت ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں 1400 سال پہلے جس طرح حل نکالا گیا ہے ہر زمانے میں اسی طرح ہی اسی کو حتمی حل قرار دیا جائے، تو یہ جبر ہو جائے گا، اور قرآن مجید جو ہے وہ جبر کے راستوں کو روکتا ہے، وہ آسانیوں کے راستے کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ اب جب مشکلات ہوں گی تو نفرت پیدا ہوں، آسانیاں ہوں گی تو رغبت پیدا ہوگی۔ تو احادیث کو اس انداز سے پیش کرنا اور اس میں اس طرز انداز سے تحقیق کرنا کہ اجتہاد کے عمل کو آسان بنایا جائے، اس میں دشواریاں پیدا نہ کی جائے، اس میں مشکلات پیدا نہ کیا جائے، تاکہ زندگی کے گزر بسر کے معاملات کا راستے بند نہ ہو بلکہ اس میں کشادگیاں پیدا ہو، اور لوگ ملحد بننے کے بجائے اسلام میں آ جائے، لوگ سرکشی کے بجائے تابعداری کے راستوں کو اختیار کریں، لوگ اپنے دشواریوں کے حل کے لیے اسلام کو اپنے لیے بہترین اور آسان راستہ سمجھیں۔ تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملکہ شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے اجمالی طور پر موجود تھا، اسی کو اس نے اختیار کیا اور اسی نے اس کو متاثر کیا تھا، اسی لیے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے طرز عمل اور اپنے طرز تدریس اور طرز فقاہت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان بہت دوریاں پائی جاتی ہے، بعد المشرقین ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ حجت اللہ البالغہ کے اندر لوگوں کے معاملات حکمت کی بنیاد پر حل کیے ہیں، اور حکمت کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت وہ چیز ہے کہ طاقت کے ذریعے تو آپ ایک چیز کو حاصل کر لیں، لیکن حکمت کے ذریعے سے آپ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب جس پیمانے پر آپ کے پاس حکمت ہوگی اتنے دوام کے ساتھ آپ اس حاصل کردہ چیز کو باقی رکھ سکتے ہیں، لیکن حکمت اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کی طاقت اور آپ کی محنت سے حاصل کردہ چیز آپ کے ہاتھ سے باریک ریت کی طرح سمندر کے پانی کے ذریعے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے دور اقتدار اور دور عروج جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے وہ حکمت کی پامالیوں کے نتیجے میں نکلا ہے۔ تیسرا اصول تصوف اور علوم دینیہ میں جمع اور تطبیق۔ تصوف کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح یعنی فرد کا اصلاح، وہ فرد جو ہمارے طرز حکمرانی میں بادشاہ کے خیالات اور اس کے تصور کا حامل بنا تھا، اس فرد کی اصلاح کر کے اس کو شریعت کے راستے پر چلا کر اس کو اجتماعیت کا خوگر بنانا تھا، تاکہ وہ اپنے انفرادی تصورات کو چھوڑ کر اجتماعیت کو اہمیت دے اور اپنے اندر بادشاہ اور جابر قوت کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی رضامندی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مطمع نظر سمجھے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے، اور علوم دینیہ میں جمع اور تطبیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پیر اپنا بندہ نہ بنائے بلکہ پیر اس کو اپنے ذریعے اللہ کا بندہ بنائے، یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کے، جیسے لفظ سلوک کا مقصد ہے کہ اس کو چلایا جائے، جیسے بچے کو پکڑ کے والدین چلاتے ہیں، اس طرح اس فرد کو اس جبر اور انانیت سے نکال کر
اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے اور اللہ کے راستے پر شریعت کے طریقے سے چلایا جائے اور اس کو اجتماعیت کی اہمیت سمجھایا جائے، کیونکہ اگر صرف اور صرف تصوف ہو، شریعت میں اس کے علوم دینیہ کے ساتھ تطبیق نہ ہو، تو صرف اور صرف تصوف میں اس کے ساتھ اجتماعیت سے بیزاری پیدا ہوگی، اس میں جو ہے وہ گوشہ نشینی پیدا ہوگی، اور گوشہ نشینی کی تردید خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اور رہبانیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو اپنے طرف مانوس کرے اور اس کو ایک کام پہ لگائے، وہ اس شخص کے پاس آئے اور پھر واپس گوشہ نشینی میں جائے، اجتماعیت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اجتماعیت میں جو بھی حالات ہوں، جو بھی دشواریاں ہوں، جو بھی مسائل ہوں، جو بھی ہلاکت خیزیاں ہوں، اس سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، بلکہ اس کی دلچسپی صرف اس میں ہو کہ بس میرے سر پہ کسی کی آفت نہ آئے اور میں کسی کا مجرم نہ بنوں، میں یہاں بیٹھا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، لیکن صرف اللہ اللہ کرنے پر وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ قوم لوط کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں جو بے حیائیاں اور جو تباہ کاریاں پیدا ہوئی تھی، وہ بھی انفرادیت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ہر فرد کو اپنی فکر پڑی تھی کہ میں اپنے خواہش فاسدہ کو کسی طرح تسکین پہنچاؤں، باقی اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے اس خواہش فاسدہ کے تکمیل میں کسی کی کیا ایذا رسانی ہوتی ہے، کیا بے حیائی پھیلتی ہے، کیا فحاشی ہوتی ہے، کیا حدود کی پامالی ہوتی ہے، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس لیے اس زمانے میں بھی ایک بزرگ گوشہ نشین تھے جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ جب اس قوم پر عذاب مسلط کیا گیا اور اس قوم کی ارد گرد زمین کاٹ کر پلٹنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے حضور تشریف لے گئے اور فرمانے لگی کہ قال ان فیہا عبد، کہ اس میں تمہارا ایک بندہ ہے، لم یعصی کا طرفۃ عین، کہ اس نے آنکھ کے پلک چپکنے کی برابر بھی تمہاری کوئی معصیت نہیں کی ہے، وہ بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس زمین کو کیسے پلٹوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اقلب علیہ، سب سے پہلے اسی پر پلٹ دو، کہ جب اس گوشہ نشینی کے احاطے سے باہر میرے خدائی کو للکارا جا رہا تھا، میری اجتماعیت کی اہانت کی جا رہی تھی، انسانوں کے درمیان حدود کی پامالی کی جا رہی تھی، وہاں پر اس کی جو ہے پیشانی پر ایک پل بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے بارے میں احساس بھی پیدا نہیں ہوا، تو صرف اور صرف تصوف کے نام پر کسی کونے میں بیٹھ جانا اور پیر کی بندگی اختیار کر دینے کہ تردید قرآن مجید میں بھی ہے کہ ما کان لبشر، کہ کسی بھی فرد بشر کے لیے یہ نامناسب ٹھہرا دیا گیا ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے اسے کتاب دیا ہو، والحکمہ، اور اس کو حکمت کے مقام سے نوازا ہو، والنبوۃ، اور اس کو نبوت دیا گیا ہو، ثم یقول للناس، پر وہ لوگوں کو کہے عباد لی، بندگی میرے لیے ہے، میری بندگی اختیار کرو، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب سے کیا مراد ہے۔ یؤتیہ اللہ الکتاب سے یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے باقاعدہ آسمانی کتاب دی ہو، وہ رسول ٹھہر گیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اسے صاحب کتابت بنا دیا گیا ہو، وہ لوگوں کی معاملات اور مسائل لکھنے کے حوالے سے امتیاز رکھتا ہو، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ علم محدود لوگوں کے پاس ہوتے تھے، ہر کسی کے پاس نہیں، اس علم کی بنیاد پر بھی وہ انتہائی ممتاز بن جاتے تھے لوگوں کے درمیان۔ یہ دونوں چیزیں، یا تو آسمانی کتاب دے دیا گیا ہو، وہ رسول بن گیا ہو، یا وہ صاحب کتابت ہو، لوگوں کے معاملات اور مسائل اس کے جانب آتے ہو، وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہ کمال ہے ایک۔ یا پھر وہ ہے والحکمہ، وہ صاحب حکمت ہو، یعنی جو اس کو کتاب دے دیا گیا ہے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے معاملات کے حل کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یا پھر ویسے صاحب حکمت کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا بالکل نہ ہو۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ وہ کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو سنتے ہیں اور پھر ان کے تنازعات کو اپنی فراست کے ذریعے سے حل بھی کر دیتے ہیں۔ کئی سارے تنازعات ہم اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، ان پڑھ لوگ حل کرتے ہیں، تو یہ صاحب حکمت بھی ہے اس اعتبار سے بھی۔ والنبوۃ، یا اس کو نبوت مل گئی ہو، یعنی ایک کتاب پہلے نازل ہوئی ہو رسول پر، پھر بعد میں اس رسول کے جانے کے بعد ایک نبی آئے جو اسی کتاب کو آگے لوگوں میں تلقین کرتا رہے،
یا پھر لفظ نبوت کا معنی جو ہے نبو بلندی کا بھی ہے کہ ویسا کوئی شخص لوگوں کے درمیان اخلاق اور اطوار اور کردار کی بنیاد پر مقام پائے، لوگ اس کی جانب رجوع کرتے ہو، وہ صاحب رفعت ہو، بلندی رکھتا ہو، لوگوں کا مرجع بن جائے، تو ان 6 کے 6 تعویلوں کے اعتبار سے وہ شخص پھر بھی اس کا حقدار نہیں بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کے بجائے اپنی بندگی پر معمور کر دے۔ اور پھر یہ بندگی 2 اعتبار سے، ایک یہ ہے کہ وہ واضح طور پر لوگوں کو ایسا کہہ دے کہ میری ہی بندگی کرو، جیسے کہ فرعون کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، یا پھر ایسا ہو کہ اس کی طبیعت یوں بن جاتی ہو کہ لوگ سراسر اسی کی جانب ہی رجوع کرتے رہے، اسی کے سامنے سر بسجود ہو، اسی کے ہاتھ پیر چومتے رہے، باقی نہ وہ کوئی نماز پڑھتے ہوں، نہ عبادت کرتے ہوں، نہ روزہ رکھتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے کہ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ آئے، اس کے ہاتھ چومے، اس کے پیر چومے، اور پھر کہا کہ حضرت میں آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، یہ نماز روزے وغیرہ یہ چیزیں مجھ سے بالکل نہیں ہوتے ہیں، تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ کیا آپ واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، میں حد درجہ زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ تو اب اس طرح کی کئی سارے باتیں مشہور کر کے اس کے نتیجے میں نہ دین کی کوئی اہمیت ہے، نہ شریعت کی کوئی اہمیت بنتی ہے، نہ احکام الہی کا کوئی اہمیت بنتا ہے، نہ عبادات کی تکلیف کی کوئی اہمیت بنتی ہے، بلکہ صرف اور صرف اس بزرگ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، جبکہ یہ مقام کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تیری مغفرت ہو گئی ہے۔ باقاعدہ سورۃ العصر کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ جو چیز تم اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرتے ہو وہ عمل کے ذریعے ثابت بھی کر دو۔ تو یہ عمل اسی لیے ہے سارے اعمال۔ تو تصوف کا جو مقصد میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا اصول یہ تھا کہ تصوف کو باقاعدہ علوم دینیہ اور شریعہ کے ساتھ تطبیق دے کر اس کو اس گوشہ نشینی سے اور انفرادیت سے نکال کر اس کے اندر اجتماعیت کا احساس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اصلاح فرد کے بعد اصلاح اجتماعیت کے لیے باقاعدہ ہمتن ہو کر نکلے اور عملی میدان میں اس کے لیے کوشاں رہے۔ اور چوتھا اصول سماجی حکمت عملی اور علوم شریعہ میں تطبیق۔ سماجی حکمت عملی معاشرے کے وہ معاملات کہ جس کی حل کی ضرورت ہے، اس حل کو باقاعدہ علوم شریعہ میں ڈھونڈا جائے، اور علوم شریعہ میں سماج کے تمام تر معاملات کو زیر بحث لایا جائے، اور اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ارتفاقات وضع کیے ہیں کہ سماج کی حکمت عملی، کہ سماج کو کیسے چلایا جائے، سماج کے اجتماعی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اس کے کیا کیا بنیادیں ہونی چاہیے ہے، کیا مسئلہ کس پر منحصر ہے، ان کی کیا بنیادیں ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر منحصر ہے کہ جب پہلا نہیں ہوگا تو دوسرا وجود بھی نہیں آئے گا، جب دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا نہیں بن سکے گا، جب تیسرا نہیں ہوگا تو چوتھا نہیں بن سکے گا۔ یہ دیوار کی طرح اس کے اینٹیں ہیں، جب پہلا اینٹ نہیں ہوگا تو دوسرا آپ خلا میں تو نہیں لٹکا سکتے، اب جب دوسرا نہیں ہوگا تو آپ تیسرے کو کیسے خلا میں لٹکائیں گے، جب تیسرا نہیں ہوگا تو چوتھا سب سے بلند ہے وہ کہاں لٹکایا جا سکے گا، اور اگر لٹکانے کا سہارا لیا جائے تو اس کے لیے کوئی دوام نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے لیے اساس اور بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر ایک چیز کو آپ خلا میں رکھیں گے تو کتنے عرصے تک آپ رکھیں گے؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے خلا میں چیزوں کو قائم رکھا، لیکن پھر واپس زمین کی طرف لڑک کے آ گئے، کیونکہ ان خلائی نظام میں رشیا کا نظام سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ جب وہ پہلے خلائی شٹل کو خلا میں بھیجا تو کئی سارے محققین کے تحقیق سے اور معلومات والوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ شاید بھی 33 یا 34 سال تک رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک پھر نہیں ٹک سکا، اور اس سے زیادہ کوئی بھی طاقت اسے نہیں ٹکا سکا ہے۔ بعد میں کئی ساری طاقتوں نے اس کا تجربہ کیا، لہٰذا خلا میں کوئی چیز نہیں ٹھہرائی جا سکی۔ نہ عقلی اختراعات کی بنیاد پر، ایک بنیاد ہونی چاہیے فطرت پر، اور فطرت کی اس بنیاد کو طے کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت طے کرتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماج کے اس حکمت عملی کو شریعت کے ساتھ مطابقت دے کر 4 بنیادیں اس کے لیے وضع کی ہے۔ وہ 4 بنیادیں
ارتفاق اول، ارتفاق دوم، ارتفاق سوم اور ارتفاق چہارم ان کی اصطلاحات ہیں، اور اس اصطلاحات کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ارتفاق اول تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق یہ اس کا عربی ترجمہ ہے، اور اردو میں اس کے ہے اخلاق کی درستگی۔ جب تک معاشرے کی اخلاق کی درستگی نہیں ہوگی اس وقت تک اس معاشرے کی بہتر تشکیل ممکن نہیں ہے، اور ہر معاشرے کو جب آپ ترقی پذیر معاشرہ بنائیں گے تو اس کا آغاز آپ تہذیب الاخلاق سے کریں گے، اور معاشرہ کی تشکیل فرد سے ہوتا ہے، معاشرے کی تشکیل فرد سے ہوتا ہے، کیونکہ کئی سارے افراد بن کر اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا تصوف اور علوم دینیہ میں تطبیق کے ذریعے سے اولین جو بنیاد پڑے گی وہ تہذیب الاخلاق کی بنیاد ہوگی۔ تہذیب اخلاق کی درستگی جب پیدا ہوگی فرد کے اندر، تو ایک فرد سے دوسرا فرد، پھر دوسرے سے تیسرا، پھر تیسرے سے چوتھا، تو یہ تہذیب الاخلاق سب سے اول۔ اور دوسرا تدبیر منزل، تدبیر منزل جب تک تہذیب اخلاق ہوگا تو تہذیب اخلاق کے نتیجے میں گھریلو زندگی کا نظام بہتر ہوگا۔ گھریلو نظام کی درستگی اور اس کی بہتری اور اس کے قیام کے لیے بنیاد اخلاق کی درستگی ہوگی۔ جب اخلاق ایک گھر کے اندر والد سے جو اس کا سربراہ ہے وہاں سے شروع ہوگا تو پھر اس کی اہلیہ پہ اثر انداز ہوگی، پھر اس کی اولاد پر اثر انداز ہوگی، یہ گھر ایک نمونہ بن جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز اس معاشرے میں کیا تھا جہاں پر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو وہاں پر جب انہوں نے آغاز کیا تو اپنے آپ سے آغاز کیا تھا، اور پھر جب پیش کیا معاشرے کے سامنے بھی تو لبثت فیکم عمرا، اپنے آپ کو بطور مثال پیش کیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ فرد کی اصلاح سے پھر گھریلو نظام اور معاشرہ تشکیل ہوگا۔ تو یہاں تدبیر منزل سے گھریلو زندگی کا نظام بنانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارتفاق سوم سیاست مدنیہ۔ سیاست مدنیہ کا مقصد قومی سطح کا سیاسی اور معاشی نظام، یعنی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر جو قومیں ہیں ان قوموں کے معاشی استحصال کا راستہ روکنا، اور وہاں پر معیشت کے اصلاح کی درستگی کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا، اور یہ تب ممکن ہے جب اس معاشرے میں اخلاق کے درستگی کے حامل لوگ ہوں، ان کے گھریلو نظام میں انصاف موجود ہو، تو پھر وہ قومی سطح پر معاشرے میں معیشت کی درستگی اور معیشت کے لیے بہتر نظام کی تشکیل کر سکیں گے۔ جب آپ کے قومی اور معاشرتی سطح پر معاشی بہترین نظام کا تشکیل ہوگا تو پھر آپ بین الاقوامی سطح پر اس نظام کو بطور نمونہ پیش کر سکیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایک چیز کو جب آپ عملی شکل میں لائیں گے تو پھر آپ اس کو باہر پیش کر سکیں گے۔ ایک کمپنی ایک چیز کو بناتی ہے تو پھر اس چیز کو وہ باقاعدہ مارکیٹ میں پیش کر سکتی ہے کہ یہ چیز ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ ساخت ہے، اس کی یہ بہتری ہے اور اس کی یہ مضبوطی ہے۔ ہر اعتبار سے وہ اس کی جامعیت کو پیش کرے گا کہ وہ ہر اعتبار سے جامع ہو، کہ اس میں چیز ٹھنڈی بھی رہ سکتی ہے، اس میں بہتر بھی رہ سکتی ہے، اس میں صاف بھی رہ سکتی ہے، اس میں توانا بھی رہ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے معاشرے میں فرد کی اصلاح ہو، گھریلو نظام کی درستگی ہو، اور پھر اس کے بعد ایسے سارے گھروں کے حاملین اپنا ایک معاشرہ رکھتے ہوں اور اس معاشرے کے لیے معاشی انصاف کے حوالے سے سرگرم ہوں اور اس کے لیے معاشی انصاف پر مبنی ایک نظام تشکیل دے دے، تو وہ معاشرہ پھر بین الاقوامی سطح پر دنیا پر حکمرانی کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہماری طرح صرف دعوے دار ہو نظام حکمرانی کے، نظام معیشت کے، جس طرح ہم جب اپنے دائروں کے اندر جاتے ہیں تو وہ طبقہ جو اسلامی نظام کے علمبردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے لیے آج تک جو بھی علمبردار ہے وہ اپنے گھر کے اندر سے نہ اخلاق کی درستگی کو دکھا سکے ہیں، نہ گھریلو نظام کی درستگی کا کوئی عملی نمونہ دے سکے ہیں، نہ اپنے جماعت کے اندر، یعنی باقی چیزیں ساری چھوڑ دی جائے، اپنے جماعت کے اندر بھی معاشی انصاف کا کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اس دن میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا تفسیر دیکھ رہا تھا، اس تفسیر میں یہ ہے کہ جماعتیں جو تشکیل ہوتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پر، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کا اصلاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو اپنے شخصیت سے مانوس کرتے ہیں، اور شخصیت کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آئے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تیرے اطراف سے لوگ بھاگ جاتے، تیرے قریب نہیں آتے۔ تو وہ مانوسیت اس کی شخصیت میں ہے کہ اس کے اندر نرمی بھی ہے، اس کے اندر ہمدردی بھی ہے، اس کے اندر انصاف بھی ہے، اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے جس کو متاثر کیا اس کے قریب آتے رہے، اس کی انفرادی اصلاح بھی ہوتی رہی، اس کی گھریلو اصلاح بھی ہوتی رہی، اور ایسے گھر والے جب سارے اکٹھے ہوئے تو وہ ریاستی طور پر ریاست مدینہ کو بھی تشکیل کر پائے، اور وہاں پر وہ نمونے کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے، اور اس ریاست مدینہ نے پھر اہل مکہ کو بھی متاثر کیا، اور پھر جب اسی بنیاد پر وہ باقاعدہ ایک ریاست مدینہ سے مکے کے حدود کے دائرے کے اندر وہ تیار ہوئی، تو بین الاقوامی سطح پر بھی اس نظام کو وہ فروغ دینے میں بھی کامیاب ہو سکے اور دنیا کو متاثر بھی کر سکے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانے میں